نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، اور البتہ تحقیق بے شک ہم نے جگہ دی، ٹھکانہ دیا، عزت کی جگہ دی بنی اسرائیل کو، وہ مقام عزت و مرتبے والا جگہ ہم نے بنی اسرائیل کو عطا فرمایا کہ بڑے بڑے اولو العزم رسول تشریف لائے، سلطان تشریف لائے، بادشاہ تشریف لائے، اور جگہ عزت والی کہ مبوّع صدق، صدق کی جگہ، سچائی کی جگہ، عزت والی، شان والی جگہ، صرف جگہ عطا فرمائی اور بھی کچھ فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انہیں روزی دی مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ستھری، پاک، طیب، انہیں ستھری روزی عطا فرمائی، ہم نے اپنی نعمتوں سے نوازا، صدق کی جگہ اور ستھری، طیب، طاہر روزی، نعمتیں وہ عطا فرمائی ان کو۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، پس نہ اختلاف میں پڑے وہ، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر جب آیا ان کے پاس علم، علم آنے کے بعد وہ اختلاف میں پڑ گئے، پہلے اختلاف نہ تھا۔ یہ علم جب تشریف لاتا ہے، وہ علم کیا، وہ سراپا علم میرے تیرے پوری کائنات کے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے اختلاف میں نہیں تھا۔ جو نبی آیا اسی نبی نے میرے نبی کی بشارت دی، گن گاتے رہے، مجمع یہی ہوتا تھا ان کا، تبلیغ یہی، ہم تو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں ان کی جو ہمارے بعد آنے والا ہے عزت و مقام والا وہ رسول، ہم تو پیغام رساں بن کر آئے ہیں، ان کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ ظاہر نصیب کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھی وہ تشریف لائے تو ہم اپنی نبوت و رسالت کو چھوڑ دیں گے، ان کی غلامی اختیار کر لیں گے۔ سب منتظر ہیں اس بات کے کہ وہ عظمت و شان والا رسول آئے، اسی انتظار میں کیا شان ہے، کیا مقام ہے کہ ابھی آئے نہیں، ان کی محفلیں پہلے سجی ہوئی ہیں۔ تو آج کی رات کی نسبت سے ایک بات ہو جائے تو پھر یہی ان کی تمنا پوری ہوئی آج کی رات کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو جمع کر کے مسجد اقصیٰ میں پھر اسی کائنات کے آقا جن کی بشارتیں وہ اپنی امتوں کو دیتے رہے، انہی کو امام بنا کر پیچھے ان کو کھڑا کر دیا، فرمایا آج رج کے دیکھو، آج ملاقات کرو جن کی بشارت دیتے رہے ہو تم، وہ عظمت و شان والا رسول، آج انہی کی اقتداء میں نماز بھی پڑھو، ان کا دیدار بھی کرو۔
تو 1.25 लाख नबी वो तशरीफ़ फरमाए मस्जिद अक्सा में, मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इमामत फरमाते हैं। तो इससे पहले इख्तलाफ ना था, जब ये इल्म आया उसके बाद इख्तलाफ किया, गिरोह बन गए। बाज़ों ने कहा कि नहीं, बाज़ों ने कहा हाँ वही हैं, बाज़ मुकर गए, फिर गए, और बाज़ कायम रहे। माना इस इख्तलाफ के अंदर वो पड़ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक क्या हक ज़ात है, क्या शान और मकाम वाले हैं। अल्लाह अकबर। किस किस उनकी नेमत का ज़िक्र करें, किस किस शान को लें। देखते हैं हर कोई अपनी अकल को पकड़ के बैठ जाता है कि उनकी शान के एक पहलू का कोई किनारा ही नज़र नहीं आता। ऐसे अजीम, ऐसी शान और आन वाले वो नबी, कायनात जिनकी खातिर रब्बे कायनात ने सजाई है। तो फरमाया ये इख्तलाफ में जो पड़े हुए हैं ना, तो वो एक दिन आएगा जो रब फैसला फरमाएगा। फिर इन्ना रब्बका यक़दी बैनहुम, बेशक आपका रब फैसला फरमाएगा इनके दरमियान। कब? यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन। क़यामत के दिन फैसला फरमाएगा। जिसके बारे में तुम इख्तलाफ में पड़े हुए थे, आज देखो उनको मकाम महमूद पर बिठाकर ये महशर का मैदान सजा जा रहा है। गोया कि वहाँ भी एक महफिल मिलादी मुनक्किद की जा रही है। लिवा के हम्द के झंडे के नीचे मेरा वजद कहता है कि आला हजरत को खड़ा किया जाएगा। कहो, पढ़ो आज मेरे मोहम्मद की नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए आज नात, फिर होगी नात, तो फिर शान मोहम्मदी जब दिखाई जाएगी उस वक़्त लगेगी खबर। और क्या इख्तलाफ में पड़े हुए थे, इन्हीं की ज़ात के बारे में इख्तलाफ करते थे। देखो इनकी शान, और तुम कहते थे उनके इख्तियार नहीं है। अगलो, जिनकी खातिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनके कहने पर 50 की 5 कर दी थी, तुम कहते हो कि इख्तियार नहीं है। तो उनके इख्तियार के बारे में सवाल उठाते थे। तो फिर अगर इतने ही अपने कौल के पक्के हो तो आज 5 क्यों पढ़ते हो? पढ़ो ना 50। 5 क्यों पढ़ते हो? किसने माफ करवाई है? कौन है माफ करवाने वाला? कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ही तो थी ना वसीला। बेशक मूसा अलैहिस्सलाम बने, वसीला उनको बनाया जा रहा है। ये भी बड़ी हिकमत थी, इसलिए उन्हीं को बनाया जा रहा है। हालांकि करीब और भी थे, कुर्ब वाले और थे जिनको वसीला चाहे कि बनना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं बनाया जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम को बनाया जा रहा है। इसलिए बनाया जा रहा है कि कोहे तूर पर क्या हाल हुआ था, जो इल्तिजा की थी मूसा अलैहिस्सलाम ने, रब्बे अरनी, तेरे कलाम में इतनी लज्जत है, तेरे दीदार में कितनी लज्जत होगी। अपना दीदार करा। मेरे रब्बे कायनात ने क्या फरमाया? ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, तू नहीं देख सकता, देखने वाली और ज़ात है। चलो, कोई सवाल ना उठाए कि नबी कहे तो फिर उसकी मानी नहीं जाती। उनके लिए दरवाज़ा बंद करना है। इस तरह करते हैं कि आपकी इस इल्तिजा को रद्द नहीं करते। आप कोहे तूर पर नज़र डालो, एक तजल्ली मैं डालता हूँ, अगर बरकरार रहे तो ठीक है। एक तजल्ली सुई के नग के बराबर मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, रब्बे कायनात ने कोहे तूर पर डाली। कोहे तूर क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम को क्या हुआ?
اسی جلوے میں گم ہو کر جو گرے، بے ہوشی کی حالت ہو گئی، جب اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان، تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے۔ تو فرمایا یہ جو تو نے التجا کی ہے میرے کلیم، پھر تیری التجا کو یوں پورا کرتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب مجھے دیکھنے والا آئے گا اور مجھے دیکھ کر واپس آئے گا، تو درمیان میں وسیلہ بن جانا، میں دوں گا 50 نمازیں، وسیلہ تو بن جانا، اور تو رج رج کے بار بار دیکھتے رہنا، وہ مجھے دیکھے گا تو انہیں دیکھنا، وہ مجھے دیکھے گا تو انہیں دیکھتے رہنا، وہ مجھے دیکھے گا تو انہیں دیکھنا۔ تو وجہ یہی تھی، بس اسی لذت میں کام تو ان کا ہی ہو رہا تھا، ان کے ذیلے سے بیچ بیچ میں ہمارا بھی کام ہو گیا، 50 کی 5 ہو گئی۔ اختیار نہیں، اختیار نہیں ہے تو 50 پڑھو نا، 5 کیوں پڑھتے ہو؟ یہ تو کل قیامت کو میرا رب کائنات میرے کملی والے آقا کی شان عظمت دکھائے گا، تمہیں پتہ چلے گا کہ ان کی شان عظمت مقام کیا ہے۔ جو نام رب ذوالجلال کا ہے وہ مقام ہے مصطفیٰ کا۔ اب اس سے بڑی بات کون سی کی جا سکتی ہے؟ کتنا بڑا مقام، اور وہاں گئے جہاں کوئی بھی نہ جا سکے۔ جو نور کے ہیں، نوری سردار ہے، وہ بھی سدرہ پہ رہ جاتا ہے، آگے جانے کی ہمت نہیں ہے۔ چلنے لگے تو فرما رک گئے نا، جب پوچھا تو جبریل کیوں رکے؟ یا رسول اللہ آگے ایک قدم رکھتا ہوں تو پر جل جائیں گے، آگے نہیں جا سکتا، میری بس یہاں انتہا ہے۔ یہ مقام ہے نا سدرۃ المنتہا، یہاں میری انتہا ہے۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا جبریل اگر تیری یہاں انتہا ہے تو پھر محمد عربی کی یہاں سے ابتدا ہے۔ اچھا صحابہ بھی فرما رہے ہیں نا، ہمیں کیا خبر پھر کیا ہوا، وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، ہم کیا جانے، بس اتنا ہی ہے، بس جانے جان والا یا لے جان والا، سانوں کوئی خبر نہیں، وہی لامکاں کے مقیم ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک آپ کا رب فیصلہ فرمائے دے گا قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بات کے بارے میں جس بات میں فیہ یختلفون تم جھگڑتے تھے، اختلاف کرتے تھے، میرا رب فیصلہ فرما دے گا۔ تو پھر اس لیے اعلیٰ حضرت ہمیں جھنجھوڑ کر کہتے ہیں وہ کیوں منکر بنا پھرتا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ کل کو نہ مانیں گے وہ، قیامت کو تو مان گیا، تو اس وقت جب عظمت و شان دیکھے گا پھر تجھے خبر لگے گی، اس وقت تو مانے گا، لیکن پھر وہ وقت آج ہے، آج ماننا، آج لے ان کی پناہ، آج ان کی عظمت کے گن گا، آج ان کے نام لے، آج نعتیں پڑھ، آج کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو سلام کر کہ انہی کا صدقہ جی رہے ہیں، انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں، انہی کا صدقہ پی رہے ہیں۔ ان کی نگاہ کرم نہ ہو تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ان کا کرم ہے تو جی رہے ہیں، اگر ان کا کرم نہ ہو تو کب کے مر کھپ گئے ہوتے، چہرے بگڑ گئے ہوتے، آج سلامت بیٹھے ہیں تو یہ محبوب کا صدقہ ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔